الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مولانا یوسف صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ مجھے ایک جاب مل رہی ہے مگر وہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جاب اس کو دیں گے جو 4-5 لاکھ ہمیں دے گا، کیا میرے لیے پیسے دینا جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ جو وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تب جاب دیں گے جب ہم پیسے دیں گے، تو یہ رشوت ہے۔ اور رشوت کے لیے اصل ضابطہ تو وہی ہے جو حدیث شریف میں مذکور ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے، دونوں آگ میں ہوں گے۔ اصل ضابطہ تو یہ ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو شرائط پر، قوائف پر پورا اترتا ہو، مثلا یہ جاب لے لیجئے، اس جاب کے لیے جو قوائف ہیں، جو اہلیت ہے اس شخص میں موجود ہے، لیکن پیسوں کے بغیر کام نہ ہو رہا ہو، اہلیت موجود ہے، سارے قوائف موجود ہیں، لیکن کام رشوت کے بغیر نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں پھر رشوت دینا جائز ہے۔ رشوت دے کر وہ جاب وغیرہ حاصل کرنا یہ جائز ہے، لیکن رشوت لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ جو لینے والے ہیں وہ تو گناہگار ہوں گے ہر صورت میں، لیکن ایسی صورت میں جو دینے والا ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کو گناہ نہیں ہوگا، یہ مجبوری ہے۔ لہٰذا یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں، اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے جاب، تو یہ شخص دے سکتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا، البتہ ان کے لیے لینا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ ناجائز۔ حاجی جان محمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی پر دم ڈالنا ہو تو سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کہاں کہاں پر آمین نہیں پڑھ سکتے اور کہاں پر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، نماز میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں تو آمین کہنے چاہیے۔ آمین کہنا یہ سنت ہے، والضالین کے بعد آمین۔ اور اگر کوئی قصداً جو ہے وہ نماز میں آمین نہیں پڑھتا تو اس سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت آئے گی، تو بھول جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کراہت بھی نہیں، لیکن قصداً اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مکروہ ہے، یہ سنت کے ترک کا ارتکاب ہے۔ نماز کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے چاہیے، اس لیے کہ آمین جو ہے نا یہ اس کا مطلب ہے استجب، کہ اللہ تو قبول کر۔ تو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ تو یہ دعا ہے، تو اس کے بعد آخر میں پھر آمین کہنا مطلب ہے استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول کیجئے۔ تو اس کے علاوہ بھی کسی پر اگر کسی نے کوئی دم ڈال رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو آخر میں آمین جو ہے وہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آمین کہہ دے، یہ دعا ہے کہ اللہ قبول کیجئے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آمین کو جو سورہ فاتحہ کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ آمین سورہ فاتحہ کے آخر میں پڑھنا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو ہم سورہ فاتحہ کا حصہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ سکتے، اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھ کر پڑھنا، اس کو سورہ فاتحہ کا جز سمجھنا
اور یہ سمجھنا کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا ضروری ہے، لازمی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو لازم سمجھے بغیر اگر آمین کہی جائے تو سورہ فاتحہ اگر کسی نے کوئی دم کر رہا ہو یا کسی اور جو ہے نا وہ جگہ پر کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو آخر میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور